یہ 2000 قبل مسیح جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کی زمین پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط توانائی سے بھرپور افراد پر مشتمل. یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب اور ہر نعمت و آسائش. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسی کوئی قوم ممالک میں پیدا نہیں کی گئی کے متعلق تفصیل سوائے تاریخ کتب میں. لہٰذا اس قوم کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کریم کے ذریعے بتایا جا سکتا یا پھر ان کے آثار کے ذریعے جو ماہرین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کیے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد. چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو. وہ بہت لمبے عرصے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان ملحات میں ارم ذات العماد یعنی ستون والے کے نام سے یاد کیا ہے. ارم ان کا بہت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں. آج کل عمان کا حصہ ہے. عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحیرہ اور مغرب یمن تک ایک وسیع صحرا ہے. صحرا الکاف کہتے ہیں. یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ تقریباً 65 لاکھ مربع میٹر ہے. سفید باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں. یہ دنیا کا سرسبز کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ستون والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ممالک میں پیدا نہیں کی گئی. رین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا. خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا. حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا. قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا. اسے نوازا. جب نافرمانی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصب و نبود کر دیا. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.